ہم وہی ہوتے ہیں جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم جیسا سوچتے ہیں، جیسے ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، ہم ویسے ہی انسان بنتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ایک بدنصیب، بدبخت اور لاچار انسان ہیں، تو ہماری باڈی یا ہمارا جسم اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگتا ہے، یعنی کہ ہمارا جسم ویسے ہی فنکشن کرنے لگتا ہے، ہمارا دماغ، ہمارا مائنڈ ہمارے جسم کو ویسے ہی میسیجز بھیجنے لگتا ہے، اور ہمارے جسم میں ویسے ہی کیمیکلز ریلیز کرنے لگتا ہے جو جسم کو بے بس بنا دیتا ہے، جسم میں سستی پیدا کرتا ہے، جسم کو بیمار، لاغر اور بوڑھا کر دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ارد گرد ساری سچویشن آؤٹ آف یور کنٹرول ہے۔ اوکے، تمہارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے رونے دھونے کے، اور اپنی جو ناکامی ہے یا جو اپنے دکھ ہیں اس کا الزام کسی اور پر ڈالنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی تھنکنگ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کا جسم بھی ویسے ہی پرفارم کرے گا، اور آپ کا مستقبل سوری ٹو سے کوئی برائٹ نہیں ہوگا، کوئی خوبصورت نہیں ہوگا اگر آپ کی تھنکنگ نیگیٹو ہے۔ اوکے، اگر ہم غموں کی سوچ کو خود پر حاوی کریں تو ہمارا چہرہ جو ہے نا ہمیشہ اداس رہے گا، ہم ایک بیمار شخص کی طرح دکھیں گے۔ اوکے، اگر ہم 24 گھنٹے اپنے جسم میں درد کو محسوس کرتے رہیں گے تو ایک نفسیاتی درد بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ آئی آلویز سے کہ فرصت جو ہے نا وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر آپ زندگی میں مصروف نہیں ہیں تو آپ کا دماغ کچھ نہ کچھ نکال کے لے آئے گا جو آپ کو تکلیف دے گا۔ اوکے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر لیں، کوئی ایسا کام کریں جس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہو، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ آپ چلیں دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے لیے کوئی پوزیٹیو کام کر لیں۔ دوسرے لوگوں کا تو ویسے ہی بھلا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ اس کے برعکس اگر کوئی خود کو ایک باہمت، طاقتور اور انرجیٹک انسان کی شکل میں دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آئی کین ڈو، آئی کین ون، آئی کین سروائیو ایزیلی، تو اس کا جسم ویسے ہی اس کو میسیجز دینے لگتا ہے، اس کا جسم ویسے ہی اس کی سوچ کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی خوشی اور مسرت کی سوچوں میں رہے تو کئی حقیقی تکالیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اوکے، اور یہ اس کی ایک اور بھی شکل ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ شکر گزار رہیں اللہ پاک کے، تو آپ کو دکھ میں بھی اتنا دکھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کے اندر ایک ہمت، ایک انرجی ہمیشہ رہے گی۔ کوئی اگر دوسروں کے بارے میں منفی سوچ کو نکال دے تو اس کے دماغ میں نفرت کے کانٹوں کی بجائے محبت کے پھول کھلنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم کھیتوں میں پھولوں کے بیج ڈالتے ہیں نا تب پھول وہاں پہ کھلتے ہیں، ویسے ہی ہمارے دماغ بھی کھیت کی طرح ہیں۔ اگر ہم ان کو ایک اچھی اور مثبت سوچ دیں گے نا اپنے دماغ کو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خوشی کے پھل کو کاشت کریں گے۔ اوکے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کو پازیٹیو بنائیں۔ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو آپ ان ریٹرن آپ کو خوشی ملے گی۔ یہ سوچ ہی ہے جس کی بنا پر نپولین بوناپارٹ جیسا عظیم فاتح ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں حقیقی کامرانی سے بھرپور لگاتار 6 دن بھی نہیں دیکھے، اور یہ سوچ ہی ہے کہ ایک اندھی، گونگی اور بہری ہیلن کیلر کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو انتہائی خوبصورت پایا ہے۔ ایک انسان جو فاتحہ ہے، جس نے بہت ساری فتوحات حاصل کی ہیں، بہت زیادہ میدانوں میں وہ جیتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 6 دن سے بھی میں نے اپنی زندگی میں بہترین دن صرف 6 دن بھی شاید نہ دیکھے ہوں۔ یہ سوچ ہے نا، شاید وہ کتنی تکلیف اور دکھ میں ہوگا، وہ اپنی خوشی کو بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکا جسٹ بیکاز آف ہز تھنکنگ۔ اور جبکہ دوسری طرف ایک اندھی، گونگی اور بہری انسان وہ کہتی ہے کہ میری زندگی انتہائی خوبصورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں گے ہر نعمت پر تو آپ دکھوں کے لمحوں میں بھی بہت خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو آر گریٹفل، آپ کے پاس سب کچھ ہے، یو آر ابنڈنٹ۔ اوکے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو بی تھینکفل ٹو اللہ، تھنک پازیٹیو،
دوسروں کے بارے میں نگیٹو نہ سوچیں اور کوئی منفی بات نہ کریں۔